کی اولاد جہنم میں جائے؟ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے، نہ وہ اس کا سوچتا ہے، نہ وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ اولاد جہنم میں جائے، بلکہ اس کی فکر، اس کی تگ و دو اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ اولاد ایک صالح بنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور کون اس کا شکار بنے گے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اب پتھروں کا کیا قصور ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ فرمایا کہ پتھروں سے مراد وہ بت ہیں، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، بطور عبرت کے انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا گیا، اور اسی پر وصف کی جائے گی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ۔ اللہ نے فرشتوں سے متعلق فرمایا علیہا، اس جہنم کے اوپر کھڑے ہوں گے، نگہبان ہوں گے، ملائکۃ کچھ فرشتے۔ فرشتوں کی صفت کیا ہوگی؟ غلاظ شداد، انتہائی سخت ترین مزاج رکھنے والے فرشتے، مزاج میں سخت فرشتے، اکھڑ پن رکھنے والے فرشتے اس جہنم کا پہرا دے رہے ہیں۔ اور کیا خصوصیت ہوگی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی ہی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کریں گے جن کاموں کا اللہ انہیں حکم دے گا، اس میں کوئی انحراف نہیں ہوگا۔ یہ ان فرشتوں کی خصوصیات ہے جو جہنم کے اوپر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر عام طور پر جب کوئی جیل میں جاتا ہے تو بعض اوقات جیل کے لوگ جو ہیں وہ اس پر بڑے رحم دل ہو جاتے ہیں۔ کچھ عملہ اگر کسی قیدی پر رحم دل ہو جائے تو اس کے لیے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ جیل میں اس کو اخبار بھی ملتا ہے، اس کو سی کلاس سے بی کلاس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو کھانا تھوڑا اچھا ملتا ہے، اس کی بار بار حاضری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ فرشتے ایسے ہوں گے ان کے دل نہیں پسیجیں گے لوگوں کی حالت کو دیکھ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ جہنمی جو مالک دروغہ ہے، جس کا جہنم کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، مالک جس کا نام ہے، اس سے فریاد کریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک جہنم، ہے جہنم کے دروغے جس کا نام مالک ہے، رب العزت سے ہمارے لیے کوئی سفارش کروائیں، کوئی فیصلہ کن بات لے آئے۔ دنیا میں تو آدمی چھوٹ جاتا ہے، کچھ نرمی ہو جائے، جیلوں میں تو بڑی سہولیات مل جاتی ہے، لیکن رب العزت کے فرشتوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی اولاد کو جہنم میں نہ دھکیلیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رزق حلال کما کر کھلائیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ حدیث شریف میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی غذا سے پرورش پائے اس کے لیے زیبا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے، اس کے لیے زیبا ہے، اس کے لیے بہتر ہے وہ جہنم میں جائے، اس کے لیے جنت بہتر ہی نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی سہولیات کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی صحت کا خیال چھوڑ کر اولاد کے لیے کماتے ہیں۔ اور زبان زد عام یہ جملہ ہے، جی ہم نے کیا کرنا ہے، بس ہماری اولاد خوش ہے، ہماری اولاد کھائے پیے وہ خوش رہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اچھا پہن کر کیا کرنا ہے، اچھا کھا کر کیا کرنا ہے، اچھی جگہ پر جا کر کیا کرنا ہے، بس اولاد خوش رہے۔ فرمایا حدیث شریف میں، جیسے میں نے بتایا کہ جو جسم رزق حرام سے پرورش پائے اس کے لیے زیبا ہے وہ جہنم میں۔ اور اولاد کو بھی ایک عمر میں اگرچہ جوانی میں کچھ ترنگ ہے، جوانی کا نشہ ہے،
کچھ سرور ہے، کچھ مستی ہے، کچھ لاوالی پن ہے، لیکن ایک مخصوص وقت جب آتا ہے تو اولاد کو والد کی یہ بات یاد رہتی ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان نے ہمیں ہمیشہ رزق حلال کھلایا، ہمیں کبھی حرام نہیں کھلایا۔ وہ ایک مخصوص عمر کے حصے میں پہنچ کر یہ جملہ بار بار دہراتا ہے اور یہ اس کو احساس رہتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں حلال کھلایا، کبھی حرام نہیں کھلایا۔ سعد بن ابی وقاص نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی، اے اللہ کے رسول ایک بات میرے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، ان یجعلنی اللہ مستجاب الدعوات، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ ہر دعا قبول ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ساتھ کھانا حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ، حلال کھانا شروع کر دو، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ماموں ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی میں ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں یہ تلقین فرما رہے ہیں۔ والدین کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ دوسری ذمہ داری کہ والد اور والدہ اپنی اولاد کے لیے جو اسوہ قائم کر رہے ہیں، جو نمونہ قائم کر رہے ہیں، وہ ایسا نمونہ ہو کہ اولاد اس کے زیر اثر آ سکے، اولاد اس نمونے کو ایکسیپٹ کر سکے، اولاد اس نمونے کے پیچھے چل سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن کی بات 55 تک جاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچہ جو سیکھے گا وہ بڑی عمر تک جاتا ہے۔ ماں باپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے گا، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھے گا، ان کے آنے جانے کو دیکھے گا، تو اولاد بھی وہی چیز سیکھے گی۔ اور یہ دوسری چیز ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنا نمونہ، ماں بھی اور باپ بھی اپنا نمونہ ایسے بنائے کہ اولاد اس کے زیر اثر آئے اور فخر محسوس کرے کہ ہم اپنے باپ کے نقش قدم پر۔ اولاد کو تو گناہ سے روکے اور خود سود کھائے، اولاد کو مسجد کی طرف تلقین کرے اور خود نماز کی طرف نہ جائے، اولاد کو دین کی طرف، قرآن کی طرف تلقین کرے اور خود سالوں سال قرآن نہ کھول کے دیکھے۔ والدہ اپنی بچیوں کو پردے کا خیال کروائے، عزت و ناموس کی حفاظت کی کوشش کرے، خود کبھی پردہ نہ کرے، اپنی اولاد کو دین کی بات بتائے لیکن اذان کے دوران بھی اپنا دوپٹہ سر پر نہ لے، اپنے گھر کے اندر بھی ننگے سر ہمیشہ گھومتی رہے۔ یہ اسوہ نہیں ہے ایسا کہ جس کو اولاد قبول کرے اور اس کے زیر اثر آ کر خوشی محسوس کرے۔ اگر یہ والا اسوہ سکھا دیا اور اسی اسوے پہ عمل پیرا اور اسی نمونے پہ عمل پیرا کروا دیا اپنی اولاد کو، تو پھر یقو انفسکم و اہلیکم نارا میں نہیں آئے۔ پھر یہ ایسے والدین کے لیے فکر مندی کی بات ہوگی، اور دنیا میں اس کا سوال تو ہوگا ہی ہوگا کہ آخرت میں بھی پوچھا جائے گا۔ دنیا میں بھی اگر اولاد نے خلاف قانون، ملکی قوانین کے خلاف کی حرکت کر لی تو سوال و جواب ہوگا، اور آخرت میں تو فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی کا سوال کیا جائے گا کہ وہ جن لوگوں کی نگہبانی کرتا تھا اس نے ان کی کیسی نگہبانی کی۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ یہ والدین کی دوسری اہم ذمہ داری اپنی اولاد کی یہی ہے کہ وہ اسوہ ایسا بنائیں، اپنا رہن سہن ایسا بنائیں، اپنی عادتیں ایسی بنائیں کہ اولاد ان کو فالو کر کے پیچھے چلے۔ والدین کی تیسری اہم ترین ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو وقت دے۔ یہ شاید اب کے زمانے میں یوں کہہ لیں کہ یہ رزق حلال کے بعد دوسری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دیں۔
جب آپ شدید ترین مصروف ہوں، ایک مصروفیت کا زمانہ باپ پر گزرتا ہے، جب وہ انتہائی مصروف ہوتا ہے اور اسی وقت اس کے بچے کو اپنے والد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس وقت باپ اس کو وقت نہ دے تو بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر والدین آ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تو صرف یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے، بس سوتے ہوئے چھوڑ کے جاتے تھے اور آتے تھے تو بچہ پھر سویا ہوا ہوتا تھا، صبح منہ اندھیرے نکلتے تھے اور رات کو آخر میں آتے تھے۔ بچے ہمارے چارپائیوں پہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے ہوئے، کھڑے ہو کر نہیں دیکھا کہ کھڑا ہو کر وہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ کبھی وقت ہی نہیں دیا اسے۔ وہ ایک بچے کی ایک مخصوص عمر ہوتی ہے، اس عمر میں وہ بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، اس عمر میں وہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے وقت دیں، مجھے ٹائم دیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میری بات سنیں، کچھ میرا مشورہ لیں، کچھ میری بات سنیں، کچھ مجھے سمجھائیں۔ اور اس وقت باپ اسی بچے کے کمانے کے لیے رات دن سرگرداں ہو۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، ٹین ایجر ہو جاتا ہے، تھوڑا عمر ہو جاتی ہے، پھر باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس وقت سمجھایا نہیں جاتا۔ اس وقت بعض اوقات بچہ سننے کے موڈ میں ہوتا ہے اور بعض اوقات سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت آپ اس کے سامنے تقریر کریں گے، اپنی سپیچ شروع کر دیں گے، وہ بچہ باغی بن جائے گا، وہ بچہ باپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اس کے ذہن اور خیالات ہی الگ ہیں۔ یہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ اولاد کو وقت دینا، ماں باپ نے یہ ایسا ایک سسٹم بنا دیا کہ رات ہے دن ہے، بس کمانے کی طرف فکر ہے، اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے۔ ہفتے میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر کے سارا دن اپنے بچوں میں بیٹھے، ان سے حال پوچھیں، ان کی لینگویج سنیں، اندازہ کریں کہ ان کا ذہن کہاں پر پہنچا ہے، وہ کن کن چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اس میں والدہ کا کردار بہت بڑا ہے۔ والد کا اثر بھی اولاد پر رہتا ہے ایک مخصوص عمر میں، اگرچہ اولاد والد کے ساتھ بڑی اٹیچ نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اولاد کو یاد آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمارے باپ نے یہ کیا، یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اس میں اہم کردار والدہ ادا کر سکتی ہے۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، والدہ کی جو گیدرنگ ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، صرف یہ نہیں یہ لیا، یہ بیچ لیا، یہ پہن لیا، یہ اوڑھ لیا، یہ اتار لیا، یہ فقیر کو دے دیا، یہ صدقہ کر دیا، صرف اس چیز پہ زندگی نہیں ہے، اور بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قبر کے متعلق باتیں ہیں، دین سے متعلق باتیں ہیں، امام الانبیاء کی سیرت سے متعلق باتیں ہیں، صحابہ سے متعلق باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارا کوئی بھی نوجوان کسی کو بھی اگر آپ کھڑا کر کے کہہ دیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ 10 منٹ ہمارے سامنے بات کریں، شاید کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو 10 منٹ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت پر بات کر سکے۔ رسول اللہ کی عادات، اخلاق، آپ کے معاشی فیصلے، آپ کی سفارت کاری، آپ کی سیاست، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کا امن و امان بیان کر سکتے، خلفائے راشدین کے نام آ سکیں، ان کے ٹنیور کا پتہ ہو، کس خلیفہ نے کتنے سال حکمرانی کی، کس خلیفہ نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، اللہ کے رسول کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں، کتنے پارے ہیں، کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں، کتنی مکی صورتیں، کتنی مدنی صورتیں، 6 کلمے کتنے ہیں، ان کو یاد کیسے کیا، نماز میں کیسے تلاوت کریں گے، کن رکعتوں میں کیسے تلاوت ہوگی، کتنی رکعتیں ہیں، اوابین کسے کہتے ہیں، چاشت کسے کہتے ہیں، اشراق کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کا علم ہی نہیں۔ صلاۃ و تسبیح تو صرف بڑوں کو پتہ ہے اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، لوگوں نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے صلاۃ و تسبیح ہوتی کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں اپنی اولاد کو بچپن سے سکھاتی ہے۔
اسی طرح دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، نزع کا عالم طاری ہوا، اللہ اس کیفیت کو بیان کر رہے یعقوب تھے کون؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے، خانوادہ نبوت ہے سارا، اور یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف جو نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، یہاں عبادت سے مراد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ والی عبادت ہے۔ پورا طرز زندگی میرے بعد کس کا گزارو گے؟ کس کے راستے پر وہ طرز زندگی گزارو گے؟ یہ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ان اولاد سے جس میں ایک بیٹا یوسف بھی نبی بیٹھا ہے، باقی بیٹے اگرچہ نبی نہیں ہیں لیکن نبی کی اولاد ہے، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ نبوت کے خاندان میں ایک نبی اپنی اولاد سے جس میں ایک نبی بھی بیٹھا ہے پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر اور خیال جو ہے یہ اہم ترین ہے۔ یہ فکر لازمی تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو، مجھے یہ بتا کر جاؤ۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا آپ کو بعض لوگوں کو علم ہوگا، 40s میں ارجنٹائن، چلی اور برازیل کی طرف عرب نے ہجرت کی، بڑی ایک تعداد عربوں کی جو ہے فلسطین سے، شام سے، اردن سے ہجرت کر کے گئی، اور اب کا حال یہ ہے کہ 90% لوگوں کو وہ جو عرب تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون، ان کے نام ہی ختم ہو، نام مٹ چکے ہیں، عربوں والے نام ہی نہیں ہیں، داؤد کا نام ڈیوڈ رکھا ہوا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اب آپ خود کیسے ہیں، آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہ مسلمان ہیں نہ عیسائی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ 90% برازیل میں، ارجنٹائن اور چلی اور ان ملکوں کے اندر شام سے، یمن سے، اردن سے، فلسطین سے عرب گئے تھے، اور ان عربوں کی یہ اب حالت ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوری دنیا کے اندر یورپ کی کنٹریز کا دورہ کیا تو تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا کہ میں نے ٹورنٹو کے اندر ایک مسجد میں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے امریکہ دیکھا، برطانیہ دیکھا، سارے ملک دیکھے ہیں، اور ان میں کئی مہینوں سے مسلسل سفر کے اندر ہوں، جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو شاید مسلمان رہیں گے، آپ کی بعد والی نسل بھی اسلام میں رہے گی، لیکن آپ کی تیسری نسل یا چوتھی نسل، اس کے بارے میں پورا یقین تو نہیں ہے، لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ اور ہندوستان کے اندر تو ہے ابھی بھی لوگ مسلمان بعض جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے اپنے مذہبی نام ختم کر چکے ہیں۔ جس مذہب کی ابتدا ناموں کے اختتام پر ہوتی ہے کہ نام مذہب نے ختم کر دی، اپنی پہچان مذہبی نام سے ہے، اسم سے ہے، اگر وہ ہی ختم ہونا شروع ہو گئے تو وہ نہیں تو آنے والی چند نسلوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے اسپین کے سفر میں لکھا ہے کہ غرناطہ اور اشبیلا جہاں ابن العربی اور ان جیسے محدثین نے کئی سال تک درس قرآن، درس حدیث دیا، وہاں آج نام و نشان بھی نہیں ہے اسلام۔ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہم نے وہاں غرناطہ کے اندر جس میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکمرانی کی، اندلس کے اندر ہم نے ایک مرتبہ روڈ پہ نماز پڑھی، لوگ اتنی تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے، ایسے تعجب سے ہمیں یورپ کے اندر بھی لوگوں نے نہیں دیکھا جتنا اس ملک کے اندر نماز پڑھتے ہوئے تعجب سے دیکھا۔ یہ مسلمانوں کا حال ایسا ہوتا ہے۔ یہ فکر، اس فکر میں جینا کہ میں جب تک ہوں تو ہمارا گھرانہ دیندار ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد آنے والی نسلیں
ہمیشہ قیامت تک اسلام پر قائم دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر قائم دائم رکھے اور ہماری آنے والے نسلوں کو ہم سے بھی زیادہ دین کے ساتھ قیم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔